السلام علیکم ویر، آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل آریان ایس آر فیملیز۔ کیسے آپ تمام دوست؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ویور، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو پچھلے 2 ویک سے گروپس کے اندر آ کر جتنے بھی لوگ ہیں وکٹمز ہیں ان کو ڈرا دھمکا رہا ہے کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور پیسے نہ مانگیں۔ تو اس کی اصل حقیقت ہے کیا، جانیے اس ویڈیو میں۔ دیکھیں، اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں پبلک 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ از دیٹ کلیئر؟ ایک حصہ وہ ہے بشمول آپ کے کہ جو لوگوں کو کول رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو اس وقت کافی حد تک گرم ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز چاہتا ہے اس سلسلے میں کہ حق واپس ملے۔ اچھا، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، رقم کی واپسی، لیکن طریقہ اور انداز دونوں کا الگ الگ ہے۔ تو وہ حصہ کہ جو متاثرین جن کی رقم پھنسی ہوئی ہے اور وہ ایجیٹیشن چاہتے ہیں، تو ان میں سے کسی نے کسی کو چھوڑا ہوا نہیں ہے۔ ان کے تو پیسے پھنسے ہیں، وہ اس لیے اریٹیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں، خواجہ صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، خواجہ عمران صاحب کے بارے میں۔ یہ 2018 سے پہلے بی فار یو کے سخت ترین مخالفوں میں سے تھے اور میں بی فار یو کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والا بندہ تھا۔ بائک کا جھوٹ، پراپرٹی کا جھوٹ، براوو ٹیکسی کا جھوٹ، ٹریڈنگ کا جھوٹ، فتوے کا جھوٹ، ٹھیک ہے، اور ایک دو اور یاد نہیں آ رہے دن میں جو میں بولتا رہتا ہوں۔ سارے 7-8 جھوٹ ہیں جو بی فور یو بولتا چلا آ رہا ہے آج تک کہ جو ہے وہ ہم یہ کام کرتے ہیں جبکہ یہ نہیں کرتے، یہ جھوٹ ہے۔ جس کے اوپر ایس ایس سی پی نے بھی کہا ہے کہ ان کی کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں اور ساری سرگرمیاں بھی غیر قانونی ہیں۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی کہہ چکی ہے، تھپا لگ چکا ہے۔ اب میرے کو کیا ثابت کرنا، گورنمنٹ نے اسٹیمپ لگا دی۔ جبکہ میں بی فار یو کا ممبر بھی نہیں تھا۔ پھر خواجہ صاحب کو شامی صاحب لے کر آئے بی فار یو میں، مجھے بھی شامی صاحب لے کر آئے بی فار یو میں۔ ہم دونوں کو پہلے انہوں نے خواجہ صاحب کو ایک اکاؤنٹ دیا بالکل فری آف کاسٹ۔ میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا، جو چیز خدا سے نہیں چھپی ہوتی اس کو پھر بندوں سے کیا چھپانا۔ $1000 کا ان کو اکاؤنٹ دیا گیا خواجہ صاحب کو، اور خواجہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ اس دن کے بعد سے چینج ہو بھائی گئے۔ ایک جنگ لڑنی ہے، جنگ لڑنے کے بدلے میں اکاؤنٹ ملے گا۔ ایک نئی کمپنی آئی ہے، اس کو گھیرے میں لینا ہے، تو اب آپ کی ضرورت پڑے گی، بولو ساتھ چلنا ہے؟ آپ کو گروپ بنانا پڑے گا، اس کا نام رکھنا پڑے گا، اس کے لنک پھینکنے پڑیں گے، کیونکہ ہمیں تو سب جانتے ہیں۔ اب ہم نیا چہرہ لانا چاہ رہے ہیں تاکہ بولو یہ کون آ گیا، تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کو میں بتاتا جاؤں گا کمپنی کو کیسے بلیک میل کرنا ہے۔ تو اس کام کے لیے راضی ہو تو بتاؤ، ورنہ میں کسی اور سے اور یہ یوٹیوبروں کو بھی بڑے مزے آئے ہوئے، یہ 8-10 جنوں کی صبح شام ان کے بھی ڈیٹے نکلیں گے اب ساروں کے۔ یہ اگر اب مخالفین کی آڈیو چڑھائیں گے نا تو ان کا تو فارغ، ان کو تو بالکل ان کی جو جان چھڑا دیں گے۔ اور ہمارے کام میں تو کوئی ٹانگ بھی نہیں اڑا سکتا، تو کوئی سفارش بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے ایک دفعہ اس کو انکار کر دیا نا کہ یہ فارغ ہے، اس نے مخالفین کے ساتھ دیا ہے، ویڈیو چڑھائی ہے، تو وہ فارغ ہی ہے، پھر سارے جتنے لیڈر ہیں سارے مل کے بھی نہیں وہ کام کروا سکتے۔ تو میں نے دیکھا ہے یہ سیف الرحمان کو یوٹیوبر بھی بڑے پریشان کر رہے ہیں، تو ان کو تو میں 2-4 دن میں فارغ کروں۔ ان کی آئیڈیا میں خود نکال لوں گا، اب اگر انہوں نے ویڈیو چڑھائی آڈیو نکال کے پہلے سے ہی جو ہے نا ان کا بلاک پہ لگا دیں گے، ان کا واسطہ ہی نہیں ہے کوئی۔ ہیں کتنے آدمی ذرا آپ دیکھو تو صحیح، 10-15 بندے ہیں، باقی 20-25 ان کے بس وہ چیلے ہیں، بس اس سے زیادہ کوئی ان کی تعداد نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ ڈسٹرب جو ہے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کیا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا خبریں دیتے رہتے ہیں الٹی سیدھی، اور اندرونی کھانا جو ہے وہ راجہ صاحب سے اور فلانا میٹنگوں کے چکر میں رہتے ہیں کہ ہماری میٹنگ کرا دو، ہمارے 15 بندوں کی کرا دو۔ گروپ میں آ کے جو ہے ان کی مائیں بہنیں جو ہیں ان کو سگا بنا لیتے ہیں کہ ان کے پیسے دے دو، یہ دے دو۔ یہاں تک کہ کوئی بندہ مر جاتا ہے نا، کوئی بھی کسی قسم کی بھی تصویر گروپ میں آتی ہے تو اس کی تصویر اٹھا کے اس کو بھی جو ہے وہ ایس آر کا بنا دیتے ہیں، نہ اس کی اپ لائنر کا پتہ نہ ڈاؤن لائنر کا پتہ، کوئی بندہ نہیں کہہ رہا ہوتا، اور اس کی تصویر بھی کیش کرانے لگ جاتے ہیں اپنے صرف مطلب کے لیے کہ یہ دیکھو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں۔
بڑے یہ فراڈی ہمارے گروپوں میں آئے. میں کل سے انشاءاللہ میں ان کے اوپر کام کروں گا, ان کے کٹے چٹے سب کھولوں گا. عمران حرامی, تم تو بہت ہی گھٹیا انسان نکلے ہو. میں نے دیکھا جو میسیج تم وائرل کر رہے ہو, اور تم کتنے وہ گھٹیا اور بغیرت قسم کے انسان ہو. یہ میسیج تو بہت پرانا, آئی تھنک 2020 کا یہ میسیج ہے جو تم نے مجھ سے ہی کروایا تھا خواجہ عرفان کے خلاف, اور تمہیں شرم آنی چاہیے. اب تم وہی مجھے پتہ چلا اسی میسیج کے بس تم 2 لاکھ مانگ رہے ہو خواجہ عرفان سے, تم اور شہزاد بٹو دونوں مل کے. بڑے افسوس کی بات ہے, اسی کے ٹکڑوں پہ تم چلتے ہو, اسی کے ٹکڑوں پہ وہ تمہارے گھر کے سارے راشن تک وہ پورے کرتا ہے, اور اسی کے خلاف یہ بلیک میلنگ. لعنت تمہاری زندگی پہ. کسی کو تو چھوڑ دو کم از کم رشتے کا, اگر اس کے ساتھ نہیں لحاظ تو احسان مند تو رہو اس کے. اس کے بعد مجھے کانٹیکٹ کیا گیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ نیٹ ورکنگ کریں, آپ اچھا بولتے ہیں, لوگ آپ کی بات سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, لہٰذا آپ کا فائدہ ہوگا. میں بھی اس فیلڈ میں آ گیا. اس کے بعد سے اب تک متعدد مرتبہ پروپیگنڈا کرتا رہا وہ شخص خواجہ عمران کے قمر صاحب کا بی فار یو میں 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہوا ہے, جبکہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کلمے پر یہ کائنات پوری قائم ہے. بطور مسلمان ایمان اور عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے کسی بھی بات پر, تو اس کی بات اتھینٹک اس لیے ہو جاتی ہے کہ اب اس کی بات کا گواہ خدا ہوتا ہے. شامی صاحب کے اس $700 کے اکاؤنٹ کے علاوہ $18,000 کے 6 اکاؤنٹس میرے ہیں. 3 میں نے ڈسپلے کیے تھے صرف آزمانے کے لیے, کیونکہ خواجہ عمران کہتا تھا کہ سیف الرحمان صاحب میرے ہاتھ میں ہیں, میں جب چاہوں جس کا چاہوں اکاؤنٹ بلاک کر سکتا ہوں. 3 اکاؤنٹ میں نے ڈسپلے کیے, فوری طور پہ میرے اکاؤنٹ بلاک کیے گئے. بعد میں بہرحال وہ میرے پروٹیسٹ پر کھول بھی دیے گئے, خود سیف الرحمان صاحب نے کھلوائے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوڑا ہوا تو بندہ پھر خواجہ عمران ہوا نا شروع سے. آخر کس نے اس کو اتنی اتھارٹیز دی, کس نے اس کو اس گراؤنڈ میں رکھا ہے کہ یار جو بھی اپنے حق کے لیے بات کرے تم نے اس کی کردار کشی کرنی ہے. اس چیز کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی غلطی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. یہ جو بی فار یو کی پوری تباہی ہے نا, پوری تباہی, میں 1 to 1 1 by 1 ایک ایک دن کی کارروائی کے حساب سے بیان کر سکتا ہوں کہ بی فار یو کیسے تباہ ہوئی ہے. اس کا واحد اور صرف ذمہ دار خواجہ عمران اور شیخ شامی ہیں. جب سر پہ پڑا ڈنڈا تو شیخ شامی نے سیف الرحمان صاحب کو ننگی گالیاں دیں. اکاؤنٹ تو میرے بند ہوئے تھے, گالی گلوچ تو مجھے کرنی چاہیے تھی, لیکن کیونکہ میری وہ تربیت نہیں ہے میں نے گالی گلوچ سے کبھی کام نہیں لیا. مؤثر الفاظ میں پروٹیسٹ کیا, سیف الرحمان صاحب سے رابطہ کیا, ان کو حقائق بتائے, انہوں نے اکاؤنٹ کھول دیے. لیکن سوال ہنوز قائم ہے کہ کیوں اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ مقصد جو چاہے سیف الرحمان صاحب سے کروائے. تو بہت سارے حقائق ہیں جو ابھی 5 لاکھ ممبرز کی نظروں سے پوشیدہ ہیں, لیکن چونکہ میں پرانا پاپی ہوں اس فیلڈ کا, بی فار یو کا, میں ایک ایک چیز سے واقف, لمحہ با لمحہ بدلتی ہوئی ہر صورتحال سے, ہر سچویشن سے بی فار یو کی واقف ہوں, اور کمزوریوں سے بھی واقف ہوں کہ جس کی وجہ سے بی فار یو کا یہ حال ہوا ہے. جس میں سب سے بڑی اور سب سے بنیادی کمزوری یا غلطی وہ خواجہ عمران کو سر پر چڑھا کر رکھنا. جناب میں صدر تانیم آ چکا ہوں. خواجہ عمران کے خلاف میں نے درخواست دے دی, اور ابھی جو میرا FIR کمپلیٹ ہو جائے گا. میں نے پورا درخواست دے دیا سب کچھ, اور راجہ ریاض اور سیف الرحمان کے نام شک کے بنا پر ڈالے کہ مجھے شک ہے کہ شاید ہدایات وہ دے رہے ہیں, اور خواجہ عمران کے خلاف پوری کارروائی کے لیے درخواست دے دی. تو انشاءاللہ وہ آگے ابھی کارروائی کریں گے. اور یہ ہمارے پیچھے یہ جو ہے DRC آفس ہے, یہ پولیس اسٹیشن صدر ہے, اور ابھی میں اپنا جو رجسٹر مولا پستول رکھ میرا اپنا رجسٹر اسلحہ ہے میں جو استعمال کرنے کی میں نے درخواست دی ہے, تو وہ میں ابھی پولیس والے سے لے رہا ہوں. اور میں پولیس والوں کا شکر گزار ہوں, بہت پیار اور محبت سے اور اچھے طریقے سے ہیلپ کرنے کے لیے وہ پورا ترتیب کر دیا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ مزید کارروائی ٹائم پہ ہوگی, اور مجھے امید ہے بس دگا دو مجھے جاوید خان, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خواجہ عمران اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں کرے گا.
तो अभी मैं अपना वेपन ले रहा हूँ और ये सब कुछ मैं FIA को भी भेजूँगा और उसको भी भेजूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सर ने मुझे अपना वस्त्र वापस कर दिया और अभी इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।